رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا نمک لے کر اس کا صدقہ کر دو۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذرائع معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو جائے گا کہ گھر میں موجود نمک، جو کہ قیمت میں بہت کم ہوتا ہے، بس آپ تھوڑا سا یعنی مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں۔ اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ختم ہو جائیں اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو بالکل بھی سکپ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گی تو بہت سی چیزیں، بہت سی ضروری باتیں ہوں گی جو آپ سے مس ہو جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے سکپ بھی مت کیجیے گا اور آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فروزہ پہنتا ہے تو کوئی نیلم، تو کوئی اور پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں۔ جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہیں، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ تمام روحانی مسائل اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، کہ چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو بس اب میں آپ کو جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام صدقہ ایک بار، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک شخص ذات علی حجویری گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میری ایک نہیں بلکہ ایک کاروبار سے زیادہ چلا کرتے تھے اور ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس ان گنت زمین ہوا کرتی تھی، مویشی تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر تھے، لیکن یکایک پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرا پہلے ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب ایسے کر کے میرا کوئی کاروبار نہیں باقی بچا، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئی، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے۔ میں جو نیا کاروبار شروع کرتا، میں جو کام کرتا، اس میں نقصان ہی ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے عرش سے فرش پر آ گیا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے،
تو کبھی لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں، اصل میں تمہارے اوپر کچھ روحانی مسئلے جا رہے ہیں۔ کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانی اور غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے اور نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی وسائل، مجھے کچھ تو بتائیں۔ جس کے بعد داتا علی اجویری کا کہنا ہوتا ہے، جیسے کہ جادو اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے دشمنی کی کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں، اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کے علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص کا بہت ہی برا حال کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے ہمارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اندازہ نہیں لگا سکتے، ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے اور اس تالے پر شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے، اور اس تالے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس تالے کو یا تو وہ کنویں یا کوئی ندی میں پھینک دیتے ہیں، اور جب تک یہ تالا کنواں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور کنویں سے بندش ہی ہوتی رہتی ہے، اور پھر اگر بندش کاروبار یا رشتے پر ہو تو کاروبار نہیں چلتا اور رشتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود کہ لڑکا اور لڑکی بہت خوبصورت اور اعلیٰ ترین یافتہ ہوں۔ اس لیے بندش کا عمل بھی بہت خطرناک ہے، لیکن نمک کا صدقہ دینے سے رمضان مبارک میں پھر چاہے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، اسی طرح اگر نظر بند کی وجہ سے تمام مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بند اتر جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ 1 چمچ لے لیں، یہ 1 مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں پھر نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ گوشت بنا رہے ہوں یا کوئی سبزی، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی ذائقہ نہیں دے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی سبزی میں نمک ڈالیں تو وہ سبزی آپ کو گوشت سے زیادہ ذائقہ دے گی، یہی نمک کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی کٹوری، کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ 1 بار ہو گیا، پھر آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کی
طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد انسانوں کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی بھی کوئی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، رمضان مبارک میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کرنا نہ صرف ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 بابرکت نام ملا کر پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ ملا کر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، تو یہ ایک بار ہو گیا، پھر آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اپنی رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ نمک پر دم کر دینا ہے، اور اب پیارے بہن بھائیو، اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ہر ایک فرد تک پہنچ جائے، یہ دم کیا ہوا نمک۔ جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک کو ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے، یا اس نمک کو آپ کوئی بھی ایسا کھانا پکا لیں جس میں نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت دم کیا ہوا نمک اس میں شامل کرنا ہے، اور پھر اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور دیں تاکہ آپ کے سارے رکے ہوئے کام بن سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔